بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم میں اردو کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بچوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کی اردو کی کتاب میں نظم قومی نغمے کا حصہ الف کا کام کیا تھا۔ آج ہم حصہ بے کا کام شروع کریں گے۔ تو بچوں آئیے اب ہم نظم قومی نغمے کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حصہ الف میں ہم نے نظم کی بلند خوانی کی تھی اور الفاظ معنے کیے تھے۔ حصہ بے میں سوال جواب موجود ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، پہلے بند میں شاعر نے پاکستان کی وادی کو کن چیزوں سے نسبت دی ہے؟ جواب: حسین چہرے، زہرہ جبی، عرش بری، محروق، خورشید وش، جنت کے نظارے، گلشن ارضی۔ سوال نمبر 2، دیہاتوں کے شام و سحر رنگ سہانے اس مصرعے میں کن رنگوں کی طرف اشارہ ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب: دیہاتوں کے شام و سحر اس طرح سہانے ہیں جن میں صبح کا وقت آسمان میں نیلا اور پیلا رنگ کی ملاوٹ اور سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمان میں نارنگی اور پیلا رنگ ہوتا ہے جو دل کو بہت لبھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پیڑ اٹکیلیاں کس طرح کرتے ہیں؟ جواب: جب ہوا چلتی ہے اور پیڑ پودے ہوا کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیڑ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بارش ہونے کے بعد پیڑ اور پودے خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں، اس طرح پیڑ ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورہ کوثر کیوں اتاری گئی اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر نہر کا نام ہے جو مجھے میرے رب نے جنت میں عطا کی ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کافر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی اور ان کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین سورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی۔ بچوں گھر کا کام نوٹ کر لیجئے۔ نظم کے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 جو ہے آپ کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، اور وہ بھی خوش خط لکھائی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا حصہ بے کا کام ختم ہوا۔ شکریہ۔